بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اسے دیکھ کر جائز گردن اکڑائی سے اپنی لمبورگنی سے نکلا تو عیسیٰ کے لبوں پر اس کی سیم سلور گرے کلر اسپورٹس کار دیکھ کر تمسخر بھری مسکراہٹ ابھری۔ ابے کلر سیم ہونے سے کیا بنتا ہے، بگاٹی کافی رن لیتی تھی نا۔ یہ تو پاگل پن ہے، لمبورگنی اور بگاٹی کا مقابلہ، رزلٹ بنا ریس کیے سب جانتے ہیں۔ عیسیٰ کی ہنسی کی آواز پر جائز نے دانت پیس کر حسن کو دیکھا، جو ایک لمبورگنی کے مقابلے میں دنیا کی سب سے تیز ترین رفتار گاڑی لانا چاہ رہا تھا۔ وہاں کھڑے سب لوگ ہی جانتے تھے کہ بگاٹی کا مقابلہ لمبورگنی نہیں کر پائے گی، جب ڈرائیور عیسیٰ ہو۔ اور پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتا تھا۔ عیسیٰ سینے پر بازو لپیٹے مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا، پھر آگے بڑھ کر اس کے قریب رکا اور اس کی کار کو جھک کر دیکھنے لگا۔ ایک چانس دیتا ہوں، عزت سے بغیر مقابلہ کیے نکل جاؤ، بس میرے ان بد دماغ دوستوں کے سامنے نہ آنا۔ اگر آج یہاں ریس ہوئی تو کہیں عزت نہیں رہے گی تمہاری اس مہنگی گاڑی کی۔ گاڑی کا جائزہ لیتے ہوئے جائز کے پاس جھک کر عیسیٰ نے کہا تو وہ لب بھینچتا پیچھے ہو گیا۔ اگلے کچھ منٹ میں وہ اپنے دوستوں سمیت وہاں سے جا چکا تھا۔ احمد اور حسن کا منہ بن گیا تھا، ان کو بنا ریس کیے بھیج دیا۔ وہ بزدلوں کی طرح بنا ریس کیے انہیں بھیج دیا۔ احمد کی بات پر وہ کندھے اچکاتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، پھر رک کر انہیں دیکھا۔ فارغ نہیں ہوں کہ آتے جاتے چوزوں کے سامنے اپنا آپ ثابت کرتا پھروں۔ تمہارے کہنے پر آ گیا، اتنا بہت ہے۔ میدان خالی چھوڑ کر جانے والا بزدل ہوتا ہے اور میں کھڑا ہوں، گیا وہ ہے۔ ان دونوں کو گھور کر کہا اور زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ اگر اس کا دل نہیں تھا تو یہ بات بتانے کے لیے اسے بذات خود چل کر آنا پڑا۔ وہ سر پھرا آیا اور چلا بھی گیا۔ پہلے روز کی اس لمبی کال کے بعد جیسے پریان کے لیے گولڈن ڈور کھل گیا تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً دوستوں کے سمجھائے جھوٹ اور بناوٹی مجبوریوں کو پیش کرتی اس سے اکثر بات کرنے لگی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ سن بھی لیتا تھا اور ایسا لگتا جیسے توجہ سے سنتا ہے، مگر جواب اتنا مختصر جیسے بیزار ہو رہا ہو۔ پریان کو کئی بار غصہ آنے لگتا تھا، وہ صحیح سے جواب کیوں نہیں دیتا، اس کا رسپانس اتنا ٹھنڈا کیوں تھا، اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اب تک بات کرنے کے بعد وہ اسے اس قابل سمجھے گا کہ پیسے دے گا یا نہیں۔ یار ہان، کہاں تک پہنچا کام؟ ڈی پی ڈیئر کر بھی پاؤ گی یا نہیں؟ زندگی میں ایک بار تو کر جاؤ۔ منال کو شاید جلدی تھی، پر یہان کی خاموشی سے وہ تنگ آ کر جھنجھلا کر بول رہی تھی، تو میں کیا کروں، اتنا کولڈ سا لگتا ہے کبھی کبھی، پتہ نہیں پیسے مانگنے پر مجھے فراڈ نہ سمجھ لے۔ وہ منہ اتار کر بولی، دھوکہ دیتی ہان کو اپنا آپ فراڈ نہیں کہلوانا تھا، وہ دنیا کا عجوبہ لگی تھی دوستوں کو، فراڈ ہی تو کر رہے تھے وہ لوگ۔ وہ اب بھی اٹینشن سیکر سمجھ لے گا اگر زیادہ عرصہ اسی طرح اپنی نادیدہ مجبوریوں کا رونا روتی رہیں تو۔ اچھا ہے گیم ختم کرو۔ وہ حقیقت جان جائے گا پیسہ واپس ہونے پر۔ مرحا نے اسے یاد دلایا کہ وہ کیوں بات کر رہی ہے۔ پریان بھوکلائی، یہ بات تو وہ بھول ہی چکی تھی کہ پیسہ واپس کرتے ہوئے یہ سچ کھل جانا تھا کہ یہ سب ڈر تھا اور کچھ نہیں، اور سچ جان کر وہ اچھا انسان اسے کیا سمجھے گا، اسے سوچ کر ہی شرمندگی ہوئی تھی۔ اسی لیے بہتر ہے زیادہ لمبا ڈرامہ نہ کرو، کم سے کم جھوٹ ہو کہ سچائی کھلنے پر شرمندگی نہ ہو۔ ہمارا مقصد پیسہ لے کر غائب ہونا نہیں ہے، بیٹ پوری ہوگی تو اس کو پیسہ واپس دیا جائے گا۔ مرحا اور منال کی آواز پر وہ چونکی، ان کے جملے سن کر سر پر ہاتھ مارا۔ یہ کیا کر بیٹھی تھی وہ؟ اسے اپنی باتیں ساری یاد آنے لگی۔ مجھ سے ایک پرامس کریں، کبھی حقیقت میں ملنے کا نہیں کہیں گے اور نہ ہم ملیں گے، اگر کبھی سامنا ہوا تو آپ اجنبی بن کر گزر جانا۔ پریان نے اسے ایک بار ہدایت دی تھی جسے اس نے ہمیشہ کی طرح میسج دیکھتے ہی بس اوکے کہا تھا۔ میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتی، میں آپ کو سب بتا دیتی ہوں۔ سامنا ہونے پر آپ نے کبھی ترس کھایا تو مجھے دکھ ہوگا، بہتر ہے اجنبی بن جائیں ہم۔ یہ اس کا نہایت عقل مندانہ جملہ تھا جسے لکھ کر ہی اس نے خود کو داد دی تھی کہ کیسے بات سنبھال لی تھی اس نے۔ اس پر بھی اس نے بس آل رائٹ کہا تھا، جیسے اس سب سے اسے دلچسپی ہی نہ ہو۔ شاید وہ پریان نامی اس غریب بیچاری لڑکی سے موبائل پر ہی ہمدردی جتا کر پچھتا رہا تھا۔ پریان منال نے اسے جھنجھوڑا تو وہ اپنے خیالوں سے جاگ کر سوالیہ نظروں سے تینوں کو دیکھنے لگی تھی۔ کیا بات ہے، بار بار کس کے خیالوں میں کھو رہی ہو؟ ریما نے شوخی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کہیں نہیں، کیا کہہ رہے تھے تم لوگ؟
وہ نفی میں سر ہلا کر اپنی تمام توجہ ان پر کر گئی۔ میں بتا رہی ہوں کہ وہ اپنے ایگزام سے فری ہوتے ہی اپنی فیملی بزنس میں ان ہو چکا ہے۔ زیادہ لیٹ مت کرو کہ وہ پیسے اب کمانے لگا ہے، اس لیے پیسہ بس اب اس سے مانگ ہی لو، اماؤنٹ میں بتاؤں گی کتنی ہو۔ منال کی بات پر اس نے سر ہلایا۔ اب کرنا ہی تھا، اس بے وقت خواہ مخواہ کی جھوٹی اداکاری سے جان چھڑوانا ہی بہتر تھا۔ وہ ساری سوچیں جھٹک گئی۔ سیمسٹر ایگزامز ہونے والے تھے، اس سب سے جان چھڑوا کے اسے ویسے بھی اب اسٹڈیز پر فوکس کرنا تھا۔ وہ یونی سے جلدی گھر چلی گئی۔ یہ کیا ہو گیا، اب کیا کروں گی؟ وہ پریشان سی لیپ ٹاپ کی اسکرین کو تک رہی تھی۔ اس کی فائلز کرپٹ ہو رہی تھیں، لیپ ٹاپ بار بار ہینگ ہو رہا تھا۔ وائرس آ گیا ہے، اس کو اینٹی وائرس کرو ورنہ سب فائلز کرپٹ ہو جائیں گی اور پھر ریکور نہیں ہوں گی۔ فضا کی بات پر وہ گھبرا گئی۔ اس کے سب لیکچرز، اسائنمنٹ اور اتنا پڑا تھا، کچھ فائلز کرپٹ ہو چکی تھیں۔ یہ کیسے کروں؟ ابھی میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ وہ پریشانی سے سب اوپن فائلز کلوز کر کے بولی۔ فضا نے ایک پرسوچ نظر اس پر ڈالی اور چونکی۔ تم وہ سینئر عیسیٰ خان سے اس دن کیا بات کر رہی تھی؟ کیا تم دونوں جانتے ہو ایک دوسرے کو؟ فضا کے اس موقع پر کیے جانے والے سوال پر وہ چڑھ گئی۔ اس بات کا یہاں کیا ذکر؟ میں اپنے کام کی وجہ سے پریشان ہوں، تمہیں عیسیٰ خان کی پڑی ہے؟ وہ چڑچڑے لہجے میں بولتی لیپ ٹاپ بند کر گئی۔ ارے اسی کا ہی تو ذکر ہے، کافی ایروگینٹ ہے، کیسے جانتی ہو؟ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا سب سے بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے وہ۔ ویسے تو وہ کسی کی ہیلپ کرتا نہیں، بٹ کبھی کبھی موڈ میں ہو تو جونیئرز کو ہیلپ آؤٹ کر دیتا ہے۔ یہ ایشو اس کے لیے بچوں کا کھیل ہے۔ فضا کی بات پر وہ لب کاٹتی عیسیٰ کو سوچنے لگی، اگر اس نے مدد کرنے سے منع کر دیا تو وہ شرمندہ ہوگی۔ خواہ مخواہ وہ متذبذب سی اپنی جگہ سے اٹھی، لیپ ٹاپ بیگ میں ڈال کر اسے تلاش کرنے لگی تھی۔ وہ یونیورسٹی کی بلڈنگ کے باہر سرکل میں بنے گراسی پلانٹ میں بیٹھا ہوتا تھا یا لیب میں۔ وہ لیب سے نکلتا نظر آ گیا تو اس کی طرف بھاگی۔ اس کی اچھی بات یہ تھی کہ وہ ہر وقت اپنے فرینڈز کے ساتھ نہیں گھومتا تھا، ورنہ بات کرنا مشکل ہوتا۔ عیسیٰ بات سنے اس کی پکار پر رک کر پلٹا اور ابرو اچکائی جیسے پکارنا ناگوار گزرا ہو۔ عیسیٰ خان، پورا نام لیں مس، ہمارے درمیان ایسی کوئی فرینڈشپ نہیں کہ آپ میرا فرینکلی نام لیں۔ وہ جیسے ناک چڑھا کر نخرے سے بولا تھا۔ آئرہ کو یقین ہو گیا وہ مدد بھی نہیں کرے گا۔ جی سوری، وہ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو مجھے ہیلپ چاہیے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ وہیں سے پلٹ جاتی، مگر اس نکچڑے خانزادے سے بات نہ کرتی، مگر اسے جلد اپنا لیپ ٹاپ ٹھیک کروانا تھا۔ کیا ہیلپ؟ اس نے بیزار سے لہجے میں پوچھا۔ میرا لیپ ٹاپ ہینگ ہو رہا ہے، فائلز بھی کرپٹ ہو رہی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں؟ اپنی مشکل بتاتے ہوئے اس کی واقعی رونی صورت بن گئی تھی۔ عیسیٰ نے کچھ سوچ کر سر ہلا دیا۔ اوکے لیٹ می چیک، ریلیکس، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ وہ کچھ دیر پہلے بیزاری سے بولنے والا یکدم ایسے بن گیا جیسے بہت مہربان ہو۔ اس کے چلنے پر آئرہ اس کے پیچھے ہو لی تھی۔ اس کے ساتھ چلنا بہت اچھا لگ رہا تھا، اپنا آپ اسے بہت اہم سا لگنے لگا۔ چور نظروں سے اسے دیکھا جو کندھے پر بیگ لٹکائے موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ نیلگو مائل آنکھوں کا رنگ کچھ الگ الگ سا لگ رہا تھا۔ اس کا رنگ بہت پیارا تھا اور قد بھی دراز تھا۔ پھر اس کی ڈریسنگ ہمیشہ شاندار ہوتی تھی۔ آئرہ کو ڈھونڈنے سے بھی کوئی خامی نظر نہیں آئی اس میں۔ ایک جگہ رک کر وہ اس کی طرف یکدم پلٹا تو وہ گڑبڑا گئی۔ بچپن سے سنتے آئے ہیں نیچے دیکھ کر چلنا چاہیے، کیا تم اپنی نظروں کو قابو میں رکھ کر نہیں چل سکتی؟ اب اپنا لیپ ٹاپ دو مجھے۔ اس نے ایک نظر آئرہ کے چہرے پر ڈالتے ہوئے جتا کر کہا تو وہ بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ وہ نہایت بے شرم اور بد لحاظ تھا۔ آئرہ نے جھرجھری لیتے ہوئے لیپ ٹاپ بیگ سے نکال کر اس کے سامنے کیا۔ عیسیٰ نے وہیں گراسی پلاٹ پر بیٹھتے ہوئے تیزی سے ہاتھ چلاتے کچھ ہی وقت بعد سب ٹھیک کر کے لیپ ٹاپ اس کے سامنے کیا۔ وہ جو مہوسی اسے تک رہی تھی، حیرت سے اسکرین کو دیکھا۔ اٹس ڈن، وائرس تھا جس کی وجہ سے سب کرپٹ ہو رہا تھا۔ ان نون ڈیوائسز کنیکٹ نہیں کرنی چاہیے۔ ٹیک گڈ کیئر آف یور تھنگس۔ میں ہر وقت موڈ میں نہیں ہوتا کہ ہیلپ کر دوں۔ وہ مدد کر کے بھی بے مروتی ظاہر کرتا ضائع کر چکا تھا۔ آئرہ نے آہستگی سے تھینکس کہا تو گاگلز لگاتے ہوئے سر خم کرتا وہ مسکرا کر اسے ایک نظر دیکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ عجیب دھوپ چھاؤں سا مزاج تھا
بات اور کرتا تھا، لہجہ اور ہوتا اور عمل بالکل الگ۔ وہ بیزار سا جرگے میں بیٹھا تھا۔ جب تک یوں نہیں ہوتی تھی اس سب سے جان چھٹی رہی، گھر میں ہی کم آتا تھا اور آغا جان نے بھی پڑھائی کا سوچ کر اس سب معاملات سے الگ رکھا ہوا تھا، مگر اب سامنے جرگے کی سب معزز شخصیات اور خان عاصر کے ساتھ خان یوسف بھی بیٹھے تھے، جس کا مطلب فیصلہ وہی کرنے والا تھا چاہے جو بھی کرے۔ ان کے ہی گاؤں کے کسی ایک لڑکے سے کسی مرد کا قتل ہو گیا تھا۔ لڑکے کے مطابق اس مرد سے جھگڑا بحث ہو جانے پر غصے میں اس نے پتھر مارا جو اس کی کنپٹی پر لگنے سے موت واقع ہو گئی تھی۔ خانزادہ نے اپنے خاص بندے ادب خان سے سارا معاملہ پتہ کروا لیا تھا۔ مرنے والا ذہنی طور پر نارمل نہیں تھا، پاگل تھا، اور اس کی بلا وجہ بحث پر لڑکے نے پتھر دے مارا تھا۔ وہ مر گیا اور یہ گناہ لڑکے کے سر تھا۔ سامنے لڑکا زرد رنگت لیے باپ کے ساتھ سر جھکا کر کھڑا تھا۔ ارادہ قتل کا نہیں تھا مگر ہو گیا۔ اب خون کا بدلہ یا لڑکی ہوگی یا زمین یا پیسہ۔ جرگے کے حساب سے خون کے بدلے خون کے علاوہ آسان حل بتایا جا رہا تھا۔ خان عاصر کے جملے پر وہ باپ بیٹا ان کے آگے جھک گئے۔ خان یوسف کی نظر خانزادہ پر جمی تھی۔ وہ اس کے فیصلے کے منتظر تھے، جاننا چاہتے تھے وہ کیا بہتر سمجھے گا۔ سردار صاحب، پیسہ یا زمین کی اوقات نہیں ہماری، باپ پریشانی سے کپکپاتی آواز میں بولا۔ تو بیٹی ونی کرو، مرنے والے کے 2 بھتیجے موجود ہیں یہاں۔ خان عاصر نے اشارہ کر کے بتایا۔ سامنے جوان مرد کھڑے تھے، وہ شادی شدہ تھے جبکہ بچی 10 سال کی تھی۔ خانزادہ نے لب بھینچے۔ سردار صاحب رحم کریں، وہ بہت چھوٹی ہے، دوسری اس سے بھی چھوٹی ہے۔ باپ بے ساختہ رو پڑا تھا، جانتا تھا یہی واحد حل ہے۔ بیٹا اکلوتا تھا، پیسہ زمین بھی نہ تھے، باقی بیٹیاں ہی بچتی تھی۔ خانزادہ کیا کہتے ہو، یہ فیصلہ کہیے۔ خان یوسف سے رہا نہیں گیا تو پوچھ بیٹھے۔ وہ جو پچھلی بار بات ٹوکی جانے پر آج ضبط کیے بیٹھا تھا، چونک کر سیدھا ہوا۔ سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ نہیں، بالکل صحیح نہیں ہے یہ، اس نے اعتماد سے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہتے سب کو حیران کر دیا۔ خون کے بدلے پیسہ بہتر ہے، ہم سب جانتے ہیں قتل کس حال میں ہوا۔ ہاں، لڑکا گنہگار ہے اور مرنے والا ناحق مارا گیا، مگر ایسا مقصد نہیں تھا۔ مرنے والا کیسا انسان تھا یہ بھی سب جانتے ہیں۔ گھر والوں کے غم کو سمجھ سکتا ہوں، اور تم دونوں۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولتا ان 2 کی طرف مڑا جو مرنے والے کے بھتیجے تھے۔ وہ متوجہ ہوئے۔ شادی شدہ ہو، گھر بار والے ہو، بچے بھی ہیں، اور وہ بچی تمہارے بچوں کی عمر کی ہے۔ اس کو ونی کے طور پر لے کر غم میں کمی آئے گی یا مرنے والا لوٹ آئے گا؟ میں بخوبی جانتا ہوں کتنا نقصان ہوا ہے، مگر اس کا ازالہ یہ نہیں ہے یا معاف کرو یا پیسہ لو۔ وہ آخری جملوں پر سرد سا ہو گیا۔ مرحوم کے بھتیجے ہونک سے اس کا منہ تکنے لگے۔ وہ جانتا تھا اس گلی میں گھومنے والے نیم پاگل شخص کے مرنے سے ان کو زیادہ فرق نہیں پڑا، پھر بھی ونی لینے کے لیے ان کو وہاں دیکھ کر اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ حکم خانزادہ صاحب، ہمیں منظور ہے۔ وہ دونوں کچھ توقف کے بعد مان گئے۔ رقم لاکھ طے پائی۔ خانزادہ صاحب، پیسہ کہاں سے آئے گا، ہم غریب ہیں۔ لڑکے کا باپ پریشان گھبرایا ہوا خانزادہ کے سامنے ہاتھ جوڑتا رونے والا ہو گیا۔ گھر اپنا ہے نا، وہ بیچ دو، گھر میں کوئی سامان ہے تو بیچ دو، کیا وہ بیٹی سے بڑھ کر ہے؟ خانزادہ نے دھاڑ کر سوال کیا تو وہ چپ سا ہو گیا۔ اس بے حسی اور کم عقلی پر خانزادہ کا خون کھول رہا تھا۔ گھر ساز و سامان کے ساتھ غریب کا بھی 20 لاکھ تو دے ہی جاتا ہے، مگر اسے بچا کر بیٹی کی ہی کیوں قیمت لگتی ہے؟ اس کے غضبناک تاثرات نے جرگے میں عجیب رعب سا پیدا کر دیا تھا۔ لڑکا اور اس کا باپ چپ ہو گئے۔ خون کے بدلے پیسہ لینے والے بھی اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے فیصلہ سنایا نہیں تھا، منوایا تھا۔ خان یوسف کو اس پر فخر سا ہونے لگا۔ گردن تن گئی، مگر خان عاصر پریشان نظر آنے لگے۔ وہ فیصلہ سنا کر جھٹکے سے اٹھتا جرگے سے نکل آیا۔ ادب خان سر جھکائے اس کے پیچھے بھاگتا ہوا اس تک پہنچا اور گاڑی کا ڈور کھولا۔ ادب خان، وہ کچھ سوچ کر اچانک ڈور بند کر دے ادب خان کو دیکھنے لگا۔ وہ رک گیا۔ حکم خانزادہ۔ ادب خان سر جھکا کر متوجہ ہوا۔ اگر وہ گھر بیچ دے، چھوٹا گھر ہے مگر 20 لاکھ تو آ جائیں گے نا؟ خون کے بدلے دے سکے گا سب، ایسا کیوں نہیں سوچتے؟ مشکل کیا ہے؟ اس کے سوال پر ادب خان نے 2 قدم اس سے دور کیے تاکہ اس کے فیصلے کو غلط بولنے پر سزا نہ ملے۔ خان جی غریب بندہ ہے، مزدوری کرتا ہے، گھر بیچ دے گا تو رہنے کا آسرا چھن جائے گا، پھر اس کی دونوں بیٹیاں رلیں گی، ساتھ میں ماں باپ اور بھائی بھی، تب بھی شاید انجام یہی ہو، وہ بیٹی کسی پیسے والے کو دے کر پیسہ لے گا، رہنے کا آسرا پا سکے۔ ادب خان نے آہستگی سے مؤدب لہجے میں حقیقت آشکار کی۔ اسے اب سمجھ آئی کہ خان عاصر کیوں پریشان ہو گئے تھے۔ اس نے سر پکڑ لیا۔ مگر ادب خان، بیٹی کوئی بیکار چیز تو نہیں کہ گناہ کوئی کرے بھگتے کوئی۔ اسے شدت سے
گل خان کی ویرانی یاد آئی۔ کم عمری سے بے رنگ زندگی جی رہی تھی، شوہر کے گھر ملازمہ بن کر رہتی تھی۔ جی صحیح فرمایا خان جی۔ ادب خان نے مزید اختلاف نہیں کیا، سر ہلا دیا۔ نہیں، 3 دن بعد پیسہ دینا ہے نا انہیں، میں دوں گا، وہ تم پہنچا دینا۔ اس لڑکے کے باپ کو یکدم حل سوچ کر وہ پرسکون سا مسکرایا۔ وجہ سرخیاں چھلکاتے سفید چہرے پر جوش سا بھر آیا۔ کچھ وقت پہلے کا غصہ اور ٹینشن بھول گیا۔ اپنا کوئی بچی ذلیل ہونے والی تھی، نہ اس کا گھرانہ۔ ادب خان نے گہرا سانس بھر کر اپنے مالک کو دیکھا، جو الٹے فیصلے لے کر پھر انہیں ٹھیک کرنے میں لگ جاتا تھا۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا، کیا ہر بار ہر قتل کے بدلے بیٹیاں بچا کر پیسہ دیتا رہے گا وہ؟ مگر چپ رہا۔ بہت مجبوری اور پریشانی میں قرض لیا تھا، کچھ ضروری مسئلے سلجھانے تھے، مگر اب قرض چکانا محال ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں۔ ہمیشہ کی طرح دوستوں کے بھیجے مشوروں کو میسیج میں لکھ کر وہ بھیج دی، اصل بات تک پہنچی۔ اب رقم کا تقاضا کرنا ضروری تھا۔ او بیڈ، وش یو گڈ لک۔ کچھ توقف کے بعد جوابی میسیج ملا تھا۔ اسے اندازہ نہیں ہو پایا وہ ترس کھا رہا تھا یا طنز کر رہا تھا۔ دل میں چور تھا تو ہر جملہ طنزیہ لگ رہا تھا۔ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ میں جلد جاب اسٹارٹ کر کے آپ کے پیسے واپس کر دوں گی۔ اس نے میسیج لکھ کر سینڈ کیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، شرمندگی سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ یوں کسی سے پیسے مانگ رہی تھی، وہ بھی بلا وجہ۔ بھکاری ہونا کیسا ہوتا ہے اس لمحے اچھے سے سمجھ آیا تھا۔ اس بار آگے سے خاموشی چھا گئی۔ میسیج سین ہو چکا تھا مگر جواب نہیں آ رہا تھا، جیسے وہ بے یقین ہوا ہو اس کی ڈیمانڈ سے، یا شاید لالچی سمجھ رہا ہوگا۔ خفت سے اس کی ہتھیلیاں بھیگ گئیں۔ جواب کے انتظار میں دھڑکن رک رک کر چلنے لگی۔ انکار یا اقرار دونوں ہی شرمندہ کرنے والے تھے۔ جواب کے انتظار میں اس کی دھڑکن رک رک کر چلنے لگی۔ انکار یا اقرار دونوں ہی شرمندہ کرنے والے تھے۔ وہ موبائل پر منتظر نظریں گاڑے بیٹھی تھی، جب آخرکار 2 منٹ کے انتظار کے بعد میسیج ملا۔ ضرور، کتنے چاہئیں؟ 3 لفظ، اور مزید شرمندہ سی ہو گئی تھی وہ۔ دل چاہا یہیں رک جائے، کہہ دے مذاق تھا، نہیں چاہیے، مگر اتنے آگے آ کر قدم روک لیتی تو ڈیر ہار جاتی۔ جلدی سے فرینڈز گروپ میں میسیج فارورڈ کیا۔ منال وغیرہ نے دیکھتے ہی خوشی کا اظہار کیا۔ اب جو ہم میسیج کرتی جائیں وہ بھیجتی جاؤ، منال نے کہا تو وہ اوکے کہہ گئی۔ رقم بتائیں، اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ رقم بتاتے ہوئے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ پورے 50 لاکھ۔ تینوں پھر شروع ہو گئی۔ منال، اٹس آ لاٹ۔ میں اتنے کیسے بھوکلا گئی؟ کم آن ہان، جلدی میسیج بھیجو، ڈونٹ بی چائلڈ۔ 5 سے 8 لاکھ تو نارملی ہوتا ہے رچ لڑکوں کے لیے۔ 50 کہوں یا 1 کروڑ کہوں، پریحان کی بھوکلاہٹ پر چہکی تھی وہ۔ اس کا سر چکرا گیا، دل کہہ رہا تھا رک جا، مگر دماغ ان کی باتوں پر مطمئن ہو رہا تھا۔ اس نے میسیج بھیج دیا جو فوراً سین ہوا، اور اس بار فوراً ہی اوکے کا رپلائی آیا۔ ہی سیڈ اوکے۔ سیریسلی ہی از گیونگ می اے بگ اماؤنٹ فار فری۔ پریحان کی بے یقینی اتنی بڑھی کہ وہ اسے اوکے کے بعد کچھ کہے بنا دوستوں کے ساتھ اپنی حیرت کا اظہار کرنے لگی۔ آخر کوئی اتنی بڑی رقم فری میں کیسے دے سکتا ہے؟ اوکے، اب اس سے کہو کہاں دے گا؟ کہنا کیش میں چاہیے، جو جگہ کہیں وہ ہمیں بتانا، سب ساتھ چلیں گی۔ وہ جیسے ہی پیسے نکالے گا میں بیٹ ڈن کر جاؤں گی، ون کر جاؤں گی۔ منال کی اگلی بات پر اس کا دل لرزا۔ وہ تو سوچا نہیں تھا پیسے لینے خود جانا پڑے گا۔ منال تم اپنے اکاؤنٹ میں لے لو نا، جانا کیوں ہے؟ وہ پریشانی سے بولی۔ اس کی بات پر پھر سے اس کی کم عقلی اور بیوقوفی پر ایک لمبی تقریر آئی۔ بھیج کر مکر جائے کہ بھیجنے والا وہ نہیں تھا، پھر منال لے کر مکر جائے اور واپس نہ کرے تو سب سیٹل کر لو گی۔ واٹ اے فولش گرل۔